آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں ذکر فرماتے ہیں، حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رد الخیاط والمخیط، اگر تم نے کسی کا دھاگا یا کوئی سوئی بھی چرائی ہے تو واپس کرو. فإن الغرور عار ونار وشنار على آلہ یوم القیامت، تاکہ خیانت جو ہے یہ بہت برا تان ہے، عیب ہے اور آگ ہے اپنے خیانت کرنے والوں پر قیامت کے دن. تو خیانت سے ہر حال میں بچنا چاہیے. اب جیسے لفظ غلول جو ہے اس کا معنی بھی خیانت ہے، اور خیانت یعنی کسی کی امانت میں خیانت کرنا. لیکن غلول کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جہاں اموال غنیمت کا معاملہ ہو، چونکہ وہ خیانت جو ہے وہ بہت بڑی شدید خیانت ہے. اس لیے کہ مال غنیمت میں مثلا مال غنیمت جمع ہو گیا، اب 2000 مجاہد لڑ رہے ہیں تو 2000 آدمیوں کے مال میں تم نے خیانت کی کہ اس میں سب کا حصہ شامل تھا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مدارس کا مال ہے یا جیسے وقف کا مال ہے، اسی طریقے سے یعنی جو چندے کے ساتھ کام ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر انسان کسی کے مال میں خیانت کرے تو شرعاً حکم یہ ہے کہ مال والے کو حق ادا کر دو تاکہ دنیا میں تمہاری معافی ہو جائے، اللہ کے آگے توبہ کرو. لیکن خدا نہ کرے اگر انسان نے مدرسے سے، مسجد سے، اوقاف سے یا کسی سرکاری املاک سے، یعنی تمہارے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں بیت المال میں وہ تو تمام مسلمانوں کا، عالم اسلام کا اس میں حق ہوتا ہے، تو کس کس کو ادا کرو گے اور کیسے کیسے ادا کرو گے؟ تو لہذا وہ خیانت جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. اسی لیے تینوں لفظ آگے آر بھی ہے یعنی بہت بڑا عیب ہے، اور آگ بھی ہے کہ قیامت والے دن اس کے سر پر وہی چیز ہوگی اور وہ اٹھائے ہوئے رسوا ہو کے پھر رہا ہوگا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خیانت والے نے جو خیانت کی تھی اللہ حکم دیں گے اس کی گردن پہ رکھو اور سارے میدان حشر میں سب لوگوں کے سامنے لے آؤ، تو وہ دل میں تمنا کرے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں، کیونکہ ساری دنیا کے سامنے رسوا ہونا کوئی مذاق تو نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے بچائے اور محفوظ رکھے. حدیث آخر قال ابو داود حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير مطرفا بالجهم النبي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سائيا ثم قال: انطلق ابا مسعود لا الفينك يوم القيامة تجيء ولا ظهرك بئير من ابل الصدقة له رغاء قد خللته. قال: اذن لا انطلق. قال: اذن لا اكرهك.
تفرد به ابو داؤد۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت ابی مسعود الانصاری فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عامل بنا کے بھیجا، سائی مانا عامل کوشش کرنے والا، سائی کرنے والا، کہ لوگوں سے جا کے زکوٰۃ جمع کر کے بیت المال میں جمع کرائے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابا مسعود تم جاؤ، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت والے دن تم اس حال میں آؤ کہ تمہارے کندھے پر اونٹ ہو چوری کا، خیانت کا، کہ صدقے کے مال سے کچھ رکھ لو، خیال رکھنا۔ اس نے کہا حضور اگر یہ عالم ہے تو میں نہیں جاتا، بس میں بہتر ہے کہ اسی لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ کرام جو تھے وہ عہدے سے بچتے تھے کہ بھئی کم قیامت میں کس کس کا جواب دیں۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ، میں نے جو 10 سال خلافت کے گزارے ہیں، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ میرا معاملہ صاف کر دیا جائے برابر سرابر، یعنی نہ ثواب ملے نہ عذاب ملے، تب بھی میں راضی۔ اس لیے یعنی اتنے عدل کے بعد بھی خائف تھے کہ خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے تو پھر خطائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر یعنی بڑے بڑے علماء ان کو کہتے ہیں نا جی کہ مدرسے کے آپ خزانچی بن جائیں۔ آج کل تو لوگ عہدے کے لیے لڑتے ہیں نا کہ مجھے بناؤ، کہتا ہے مجھے بناؤ، اللہ معاف کرے جو کہ سب نے کھانا جو ہوتا ہے، ورنہ پہلے دور میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ میرے اوپر تو عذاب آ گیا کہ مجھے کوئی عہدہ مل گیا، میں قیامت میں سب کا جواب دیتا پھروں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح خاص طور پہ اہل علم، طلباء، ان پر لوگ اعتماد کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں کہ بھئی آگے تم تقسیم کر دو، کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک پہلے تو کوشش کریں کہ ذمہ داری میں پڑیں، کیوں خدا نہ کرے انسان ہے کوئی ایک آدھا ریال بھول گیا جیب میں، پتہ ہی نہ رہا، تو قیامت میں آدمی 1 ریال میں پکڑا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر ذمہ داری آ جائے تو پھر دیانت کے ساتھ نبھائیں جتنا تمہارے بس میں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسے ایک دفعہ واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں کچھ حساب کر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور دیا جل رہا تھا۔ اس زمانے میں جو دیے ہوتے تھے کوئی لائٹیں شیٹیں تو تھی نہیں، تیل اس میں فتیلہ رکھ دیا اور آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ملنے آئے، السلام علیکم کے بعد پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے، تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً وہ دیا بجھا دیا۔ تو حضرت علی نے کہا کیا وجہ پتہ نہیں، آ جاتا تم ناراض ہیں، اندھیرا کر دیا، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا حضرت علی نہیں، یہ دیا جو ہے اس میں تیل بیت المال کا ہے، آپ نے بات مجھ سے ذاتی کرنی ہے تو اس کی روشنی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں بات کریں، پھر قیامت میں اس کا کون جواب دے۔ اسی لیے بہت بڑے میرے اپنے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے پڑھا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو وہ باہر اگر کبھی تشریف لے جاتے اور لوگ ان کو مدرسے کے لیے پیسے دیتے، اس زمانے میں پیسے کیا تھے، کوئی 2 روپے، کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی 4 روپے، غریب مدرسے تھے، غریب دینے والے بھی کون ہوتے تھے؟ آج بھی دین کو کون دیتا ہے؟ غریب آدمی۔ تو وہ جناب جب واپس آتے تو مدرسے کے دفتر میں، وہ پرانا سا کمرہ تھا، دفتر کیا تھا، وہاں کھڑے ہو جاتے اور سب کو بلا لیتے کہ بھئی آؤ یہ پیسے، یہ دیکھو، یہ سب نکال کے پھر اپنی چادر کھولتے، بھئی یہ دیکھ لو، میں کوئی چھپا کے گھر نہیں جا رہا، جو مجھے ملا تھا میری تلاشی لے لو۔ اب سب جناب اس شاگرد ہیں آگے شرمندہ کھڑے ہیں، حضرت یہ کیا کریں؟ فرمایا نہیں، یہ تو مال ہے مدرسے والوں کا، تمہارے دل میں شک آ جائے میں قیامت میں پکڑا جاؤں کیا فائدہ، میری ابھی تلاشی لے لو، میں کچھ چھپا کے گھر میں نہیں لے جا رہا۔ تو اتنا احتیاط کرتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی مسجد کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ، اوقاف کا پیسہ یا کسی سرکاری معاملے کا پیسہ اگر ملے تو پھر دیانت امانت کا خیال رکھیں قیامت میں، ورنہ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا جی، گاڑی میں سامان لے جانا ہے، آپ کو اجازت ہے 40 کلو، آپ نے 80 کلو رکھ لیا، تو یہ تو سارے آپ نے یعنی اسلام کے پوری جتنی آبادی ہے سب کے آپ مجرم ہو گئے کہ وہ پیسہ تو جانا تھا خزانے میں۔
اسی طریقے سے مثلاً ایک افسر نے آپ کو رعایت کر دی کہ 20 کلو ہلاؤ تھا، اس نے کہا کوئی نہیں یار دوست ہے چھوڑو 50 کلو بھی جانے دو ہوائی جہاز میں، تو یہ مجرم ہے کہ سب کا جتنے کا حق اس نے مارا ہے۔ تو اللہ کے ہاں امانت بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیانت سے بچائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث آخر قال ابو بکر بن مردوی قال انبانا محمد بن احمد بن ابراہیم قال انبانا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال انبانا عبد الحمید بن صالح قال انبانا احمد بن ابان القمة بن مرصد النبي بريدة النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجر يرمى في جانب 70 خريفا ما يبلغ قارها ويطاب الغلول بيقسمه ثم قال من غل بي ائت بي وذلك قوله تعالى من يغل يات ما غل يوم القيامة۔ اب اس حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر لڑکھایا جائے جہنم کے اندر تو 70 سال تک وہ پتھر جاتے جاتے جہنم کی تہ تک نہیں پہنچے گا، یعنی اتنی گہری جہنم ہے کہ اگر کوئی پتھر اوپر سے گرا دیا جائے تو جاتے جاتے بھی 70 سال لگ جائے گا اسے، تو اسی جہنم میں خیانت کرنے والے کو بھی ڈالا جائے گا اور کہیں گے جو تم نے خیانت کی تھی وہ بھی لے آؤ اس کے ساتھ۔ فَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثني سماك الحنفي ابو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى اتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءة ثم قال رسول الله إذا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت وناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث إكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں قال لما كان يوم خیبر والے دن اقبل نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کی آئی، کہنے لگے فلان شہید ہو گیا فلان شہید ہو گیا فلان شہید ہو گیا، حتیٰ کہ ایک آدمی پر آئے کہنے لگے فلانا بھی شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا خبردار سب اس کو شہید نہ کہو، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پر آگ جہنم کی جل رہی ہے کہ اس نے خیانت کی تھی، ایک چادر چرائی تھی یا ابا اوپر پہننے والا، وہ بھی بڑی چادر کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ تو اس لیے شہید تو وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، کوئی ظلم بھی نہ ہو، یعنی تحدید کے لیے کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شہادت سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن حق العباد جو ہے وہ باقی ہے، حقوق العباد، کیونکہ اس میں تو بندے کا حق ہے نا، اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس میں بندے کا حق ہے کہ تم نے لوگوں کا مال خیانت میں چرا لیا۔ کافی لوگ ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، چائے منگوا لی، چائے پی لی، بوتل منگوا لی، پانی پی لیا، 1 ریال اٹھا کے دے دیا، چھوڑو یار کیا 1 ریال کی بات ہے، کیا حساب کرنا ہے، تو قیامت میں تو آدمی ایک تھیلے میں پکڑا جائے گا، 1 ریال تو بڑی چیز ہے۔ اور یہ کہنا کہ چلو جی یہ تو معمولی سی چیز ہے، نہیں، بالکل اپنے مالک سے پوچھیں کہ مجھے روزانہ کتنے پیسے کھانے کی اجازت ہے، میں پانی پی سکتا ہوں کتنے پیسوں کا، میں روٹی کھا سکتا ہوں کتنے پیسوں کی، کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تو میں کتنے پیسوں میں اس کو چائے یا بوتل یا پانی پلا سکتا ہوں، جتنی مالک اجازت دے اس کے علاوہ سب حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ جی میں جو کما کے دے رہا ہوں، کما کے دے رہے ہو تو ملازم ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم تنخواہ لے رہے ہو، کوئی احسان تو نہیں کر رہے مالک پر، تم نے صحیح۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ بعض آدمی جیسے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور بعد میں جناب نفلیں پڑھ رہا ہے لمبی کر کے کہ چلو 15-20 منٹ اسی میں گزر جائیں، یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کے پابند ہیں۔ درمیان میں اگر نماز کا وقفہ آئے تو اتنی وقفہ کریں جتنی نماز کی مالک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ آئیں، اپنی سنت پڑھیں، فرض پڑھیں اور جلدی سے جا کے اپنی ڈیوٹی کریں۔ اب تمہیں نفلیں پڑھنے یاد آ گئے ہیں
اور جب دکان بند ہو جائے تو رات کو تم فرض بھی نہیں پڑھتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں خیانت میں ہیں. وقت میں بھی خیانت، مال میں بھی خیانت، اور پیسے میں بھی خیانت. اللہ ہر قسم کی خیانتوں سے محفوظ رکھے. اور یعنی اللہ پاک سے دعا کیا کریں، خاص طور پر ہمارے طبقے والوں کی، اور جو لوگ مدرسے چلاتے ہیں، مساجد ہیں، کمیٹیاں ہیں، ان کے انتظامات ہیں، ان کے لیے دعا کہ اللہ حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالی امانت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی خیانت سے بچائے، ورنہ ہے بڑا سخت امتحان. اس کا علاج ایک ہے کہ بس ایسی چیزوں سے بچ جاؤ. یہاں کتنے لوگ ہیں اللہ کے کعبے میں رہنے والے، دم کے پیسے لوگوں کے لے کے کھا جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا کسی نے آپ کو 300 ریال دیا کہ میری ایک بکری دم کی ذبح کر دو، تم نے جا کے 200 ریال والی بکری لے لی اور 100 ریال جیب میں. اور جواب یہ ہے کہ جی ہم نے دم کرنی تھی، دم ہم نے کر دیا ہے. بھائی جتنے پیسے اس نے تم کو دیے ہیں اسی میں دم کرو. اس نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ تمہیں 300 ریال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 100 ریال درمیان میں کاٹ لو. ہاں، یا تم اس کے ساتھ پہلے دن جب پیسے لو شرط کرو کہ بھئی آپ مجھے دم کے پیسے دے رہے ہیں، میں جاؤں گا آؤں گا، میرا کرایہ، میرا ٹیکسی پہ آنا جانا، میرا وقت کا لگانا، میں آپ کا نوکر تو نہیں ہوں، آپ جا کے خود کر لیں. اگر مجھے دیتے ہیں تو میں اتنی معاوضہ لوں گا. اگر آپ کو قبول ہے مجھے اجازت دیں، وکیل بنائیں، نہیں تو آپ خود کر. ورنہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اگر مشورہ مانے نا جی، تو یہ قربانیاں ہیں، دم ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ان کے قریب ہی نہ جائیں. بس ان سے دور رہیں، ان سے بچیں. اللہ کے آسمان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا تمہیں کسی اور جگہ سے رزق عطا فرما دے گا. للہ خزائن السماوات والارض. لہذا بالکل ان چیزوں سے دور ہو جائے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، اسی جگہ تقریباً میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے. بہت پرانے وقت کی بات ہے، اور اس دور میں تو پیسے کی بہت بڑی قیمت تھی. ایک آدمی آیا، اس نے والد صاحب کو کوئی اتنی پیسے تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، اللہ عالم، مجھے نہیں یاد. کوئی بہرحال یعنی ایک پوری گڈی تھی نوٹوں کی، 5000 تھا، اللہ عالم 10,000 تھا، بہرحال اس کے قریب ہوگا. وہ دیا کہ حضرت یہ لے لیں. انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے. انہوں نے کہا بھئی میرے اوپر تو زکوٰۃ حرام ہے، تو آپ ذمہ دار آدمی، اتنی بڑی جائیداد ہے میری، میں چھوڑ کے یہاں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ میں زکوٰۃ لینی شروع کر دوں. مجھے تو زکوٰۃ، میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ سالانہ، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. تو اس نے کہا حضرت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں باہر سے آیا ہوا آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے مکہ میں کون مستحق ہیں، کون زکوٰۃ کے لینے کے اہل ہیں، کون نہیں ہیں. آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے پاس طلباء ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون ہے پیسے والا ہے، تو آپ زکوٰۃ چلا دیں. مجھے یاد ہے ایسے پکڑ کے والد صاحب نے پھینکا نہ تو وہاں جا پڑے. سارے حرم میں تمہیں نوکری کے لیے میں ملا تھا، اور کوئی آدمی تمہیں حرم میں نظر نہیں آیا جو تمہارا نوکر بنے. زکوٰۃ اللہ نے تم پہ فرض کی ہے، تم کوئی اندھے ہو، جاؤ ڈھونڈو. میں تمہارا نوکر ہوں کہ جا کے ڈھونڈتا پھروں اور زکوٰۃ تمہاری قیامت میں پکڑا جاؤں. لے جاؤ اپنے پیسے. زکوٰۃ تم نے ادا کرنی ہے، اللہ نے تمہارے ذمے فرض رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری پہ ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچاؤ. میں کیوں ڈھونڈتا پھروں بھی تیرے لیے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اس لیے ہمیشہ اچھا کبھی لوگ ان کو ایسے آگے محبت میں بھی دے جاتے تھے، 2 ریال 1 ریال 4 ریال 5 ریال. تو ہمیں یاد ہے وہ حرم کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی دوست یہاں ان کو پرانے جاننے والے ہوں، کہتے بھئی کوئی وہ غریب ہو تو کوئی آئے لے دے، وہ سب کو پھر دے دے کہ بھئی میرے ذمہ داری میں نہ رہ جائے، قیامت میں خدا نہ خواستہ میں پکڑا جاؤں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ہم نے تو ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ مدرسے کا قلم جو ہے وہ علیحدہ رکھتے، اپنا قلم علیحدہ رکھتے. مدرسے کا حساب مدرسے کی قلم سے، خط لکھنا ہے تو پھر اپنا قلم نکالتے کہ قیامت میں ہم سیاہی کی وجہ سے نہ پکڑے جائیں. اللہ تبارک و تعالی. اور اس وقت جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے تھے وہ عالم بنتے تھے، اور آج جو ہم پڑھتے ہیں پھر آپ کیا بن رہے ہیں. اس لیے دعا کریں اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے.
اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں، اور یہ بات یاد رکھو تکلیف بڑی ہوتی ہے. دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے دکان پہ کھڑا ہے، اب مالک بیچارہ تو دکان پہ موجود ہی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لاکھوں ریال تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر دو. پھر پیسے کو بچانا، اپنے نفس کو روکنا ہے بڑا امتحان. لیکن اگر بچ جاؤ تو پھر اللہ اپنے خزانوں سے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوتی. یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے مقام سے رزق بھیجتے ہیں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا، ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے نیروبی میں، تو میرے ساتھ دوست بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم ہوٹل سے کوئی کھانا لے آئے، رات کو گزارنا تھا وہی ایئرپورٹ پہ. تو میں نے کہا بھی میں تمہیں ہوٹل کا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت کیا؟ میں نے کہا یار ساری شراب کی دکانیں ہیں اور ہر ہوٹل جو بھی یہاں ہیں سارے وہ سب کے اندر بوتلیں رکھی ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں تو بہرحال میری طبیعت نہیں کہتی. انہوں نے کہا جی ہم آگ لگائیں گے، شراب کو آگ لگائیں، ہم کوئی چائے وائے لے لیتے ہیں، کوئی بسکٹ، کوئی ڈبل روٹی، کوئی ایسی چیزیں لے لیتے ہیں تو اس سے ہم گزارا کر لیں گے. میں نے کہا یار چھوڑو تم کھا لو، میں کوئی ایک رات میں مر تو نہیں جاتا، میں نہیں کھاتا، بس نہیں طبیعت کرتی، آپ جائیں کھائیں، میں نہیں کہتا نعوذ باللہ حرام ہے، یا میں کوئی بڑا بزرگ ہوں، بس میری طبیعت نہیں چاہتی. میرے پاس مسلح تھا، یہ عربی مسلح بڑا کام دیتا ہے ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی چیز ہے. سردی لگے تو شال کا کام دے دیتا ہے، اور جناب سونا ہو تو بچھا کے اپنا آرام سے سو جاؤ، پورے کا پورا ماشاءاللہ. یہ بڑا، اور اگر 4 آدمی ہیں سارے 4 کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، یعنی یہ بڑا، اور وزن میں بڑا ہلکا ماشاءاللہ. تو میں ایک جگہ کے بچھا کے جا کے سو گیا، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے ایک آدمی نے اٹھایا. انہوں نے کہا جی اٹھے صاحب، کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی یہ سارے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا رکھ کر ہمیں پتہ لگا تھا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. وہ بھائی، میں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی میں فلاں عبد الوہاب، میرا دوست کا لڑکا تھا اور میرا دوست تھا، جماعت جا رہی تھی شاید، اس میں ان کو کسی نے کہہ دیا بیچاروں نے کہ وہ مولوی صاحب سوئے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے وہاں کھانا، اور اپنے گھر کا پکا ہوا جو میں نے زندگی میں بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا. اتنا اچھا کھانا کہاں سے پکا، کہاں آیا، کہاں پہنچا. اچھا ان کو کوئی ضروری ہے کہ پتہ لگتا کہ میں ادھر سویا ہوا ہوں؟ اللہ نے کھلانا تھا کھلا دیا. 2 منٹ بھوک مرے رہ گئے، 10 کھانے کھائے، اور جنہوں نے کھا لیا تھا وہ اٹھ گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کھا چکے ہیں، آپ تو آرام کریں. کہتے نہیں جی ادھر تو ہم نے گزارا کیا تھا، آپ کھائیں گے تو اب ہم. تو انہوں نے کہا آج آپ بھی کھا لیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کوشش کریں خیانت سے بچیں. دیکھیں پھر رگڑا تو لگے گا مہینہ 2 مہینے، بھوکھا تو مرنا پڑے گا، لیکن پھر اللہ ایسی برکت دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں حدیث آخر ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابن جریر حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان موسى بن جبير حدثه ان عبد الله بن عبد الرحمن الحباب الانصاري حدثه ان عبد الله بن انس حدثه انه تذاكر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يوم الصدقه فقال لم تسمع قول سمع ذكر غلول الصدقه من غل منها بعيرا او شاة فانه يحمله يوم القيامه قال عبد الله بن انس بلى ورواه ابن ماجہ عن عمرو بن سوار بن عبد الله بن وهب به. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر سے بات ہوئی صدقہ کے بارے میں. انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے حضور پاک کی حدیث مبارک؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ صدقے کے مال میں سے اونٹ ہے یا بکری ہے یا کچھ ہے چرائیں گے وہ ان کی گردن پہ ہوگا قیامت والے دن. حدیث آخر قال ابن جریر حدثنا يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال يا سعد اياك ان تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء قال لا غدو ولا اجيء به فعفاه ثم رواه من طريق عبيد الله النافع به نحوه. حضرت سعد بن عبادہ کو بھی حضور نے عامل بنا کے بھیجا کہ صدقہ جمع کرے، اور فرمایا خبردار خیال کرنا ایسے نہ ہو جائے کہ قیامت والے دن تمہاری گردن پہ اونٹ ہو صدقے کا، خیانت کا. اس نے کہا حضور اس سے بہتر ہے کہ نہ میں عہدہ لیتا ہوں اور نہ میں جا کے مال جمع کرتا ہوں، نہ قیامت میں پکڑا جاؤں گا. انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں چاہیے عہدہ، بس مہربانی کریں میں نہیں لیتا. حدیث آخر قال احمد بن ابو سعید
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زاهد عن صالح بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلولا قال فسأل صالح بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه قال وجدت في متاع غلول فارقوه قال عازبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل صالح فقال به صدق بثمنه وقد رواه علي بن المديني وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما نبي واقد الليثي الصغير سال محمد بن زايد به وقال علي المديني البخاري وغيرهما هذا حديث منكر من روایت بھی واقد هذا. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور فرماتی ہیں جس کے سامان میں خیانت کا مال ملے اس کو جلا دو، لیکن یہ روایت منکر ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقالت دارقطنی سیدنا من فتویٰ سالم فقط، انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں بلکہ حضرت سالم نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی کے مال میں خیانت کا مال ملے جلا دو، آگ لگا دو. تو ان سے پوچھا گیا کہ جی جس آدمی نے خیانت کی اس میں قرآن شریف کا نسخہ بھی ہے، اس کو ہم کیا کریں، کیسے کریں، جلائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن شریف تو نہ جلاؤ، اس کو تو فروخت کر دو، جو پیسے ملے وہ خیرات کر دو، اور باقی چیزیں جو ہیں جلا دو. مقصد یہ تھا تنبیہ کہ اس کا انجام جو ہے وہ انگاروں پہ قیامت میں جہنم میں جلنا ہے، تو دنیا میں بھی وہی سزا دو تاکہ آئندہ لوگ جو ہیں وہ خیانت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب کو ہمیں خیانتوں سے محفوظ فرمائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل ومن تابعه من اصحابه رواهم وقد رواه الانبياء معاويه بن اسحاق ان یونس بن عبید قال عقوبۃ الغار يخرج رحله فيحرق على ما فيه. وہ کہتے تھے کہ خائن کی سزا یہ ہے کہ اس کا سارا سامان نکال کے جلا دو. سمروان معاذ بن اسحاق عثمان عطا نبی علی قال الغارج براله يرق يجرد دون حد المملوك وحرم نصيبه وقال ابو حنيفه مالك والشافعي والجمهور وقال لا يرق متاع الغالب يؤذر تعذير مثله. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں نے اس حضرت سالم کے فتوے کے مطابق یہ حکم دیا ہے کہ اگر خیانت کرنے والا پکڑا جائے تو خیانت والے کا مال لے کر اس کو سب کو آگ لگا دو، جلا دو. حضرت علی کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں خیانت جس نے کی ہے اس کا مال جمع کرو، فَيُحْرَقُ کو اس کو آگ لگا دو، وَيُجْلَدُ اس کو جلد بھی مارو، دون حد المملوک یعنی غلام کی حد سے بھی کچھ کم، وَيُحْرَمُ نَصِيبُهُ اور اس کو اس مال غنیمت کے حصے سے بھی محروم کر دو کہ تم نے خیانت کی ہے، تمہارا حصہ بھی ختم، مال بھی جلا دو اور سزا بھی دو. وَخَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالی والجمہور. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ نہ، لا یحرق متاع الغالب بل یعذر تعذیر مثلہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے خیانت کرنے والے کے مال کو آگ نہ لگاؤ، بلکہ جتنا اس نے خیانت کی ہے اتنی ادا کرے، تعذیر اس پہ قائم کی جائے، یہ نہیں کہ اس کے مال کو جلا دیا جائے. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى وقد امتنع رسول الله من الصلاة على الغال ولم يحرك متاعه والله اعلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص خیانت کرے اس پہ جنازہ نہ پڑھو، مانا یعنی نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، مانا اسلام سے نکل گیا ہے، کیونکہ جنازہ تو کافر کا نہیں پڑھا جاتا، گناہگار تو جیسا بھی ہو پڑھا جائے گا. تو مانا یہ ہے کہ تشدید ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس پہ جنازہ نہ پڑھا جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے مال کو آگ لگائی جائے. اس کے بعد فرماتی ہیں وقد قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال انبانا اسرائیل نبی اسحاق بن جبیر بن مالک قال امر بالمصائب ان تغیر قال وقال رسول من استطاع منكم ان يغل مصحفا فليغله فانه من غل شيئا جاء به يوم القيامه. ثم قال قرأت من في رسول الله 70 مرة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صدق وكيل الشريك إبراهيم واجبنا قال ما أولي تاريخ المصائب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيها الناس غلوا والمصائب فإنه من غل يأتي يوم بما غل يوم القيامة والنعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ سنا کہ بھائی یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے
کہ بھئی جو آدمی خیانت کرے اس مال کو، اس کے مال کو آگ لگا دو. تو اب پوچھا گیا کہ جی خیانت کے مال میں قرآن بھی آ گیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا قرآن شریف لینا خیانت نہیں ہوتی. کیوں؟ جو بھی قرآن لے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن شریف پڑھے گا. تو انہوں نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے، حدیث میں آتا ہے نا جو خیانت کرو اسی کی گردن پہ وہ ہوگا. اونٹ چرائے گا تو اونٹ ہوگا، چلو قرآن چرائے تو قیامت والے دن قرآن سر پہ ہوگا نا. تو اس لیے کوئی حرج نہیں اگر کسی نے قرآن اٹھا لیا. لیکن یاد رکھو علماء نے فرق کیا ہے کہ قرآن لیا ہے اس نے پڑھنے کی نیت سے. ایک ہوتا ہے کہ اس لیے لیا ہے کہ اس کو بیچ کے پیسے کھا جائے. کتنے لوگ ہیں آج کل تو قرآن پاک ایسے ہیں 200 400 500 ریال کے سے بھی قیمتی. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اور ہم طالب علموں کے حال پہ تو اللہ رحمت کرے، ہمیں تو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. مثلا کتاب ملی ہے کسی ادارے سے کہ بھئی تمہارے مدرسے کی لائبریری کے لیے کتاب قیمتی تھی، اس نے آدھی قیمت پہ بیچ دی. یہ تو خیانت ہے. اس لیے نیتوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر مال غنیمت یہاں لے رہے تھے تو قرآن کا نسخہ بھی پڑھا تھا، اس نے اٹھا لیا، بھی بے ادبی بھی نہ ہو اور میں اس کی تلاوت کروں گا تو کوئی حرج نہیں. اصل بات جو ہے انما الاعمال بالنیات کہ نیات پہ ہے کہ اس نے قرآن کیوں اٹھایا تھا. وقال ابو داؤد سنجد قال كان غنیمتا امر بلالا فينادي في الناس ويجوز بغنائمهم فخمسوا يقسمه فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء فاعتذر فقال كلا أنت في يوم القيامة نقول منك. حضرت آقا انعام دار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو جاتی، فتح ہو جاتی، حضرت بلال کو حکم دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 دفعہ اعلان کر دو کہ تمام لوگ جن کے پاس مال غنیمت ہے، یعنی کافروں کا کوئی مال ملا ہے، کوئی چیز ملی ہے، سب جمع کرو. سارا مال جب جمع ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5واں حصہ بیت المال کے لیے رکھ کے باقی 4 حصے جو تھے وہ تقسیم کر دیتے. سب مجاہدین میں تقسیم ہو جاتی. ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا. اس کے بعد کافی دیر جب گزر گئی حضور نے غنیمت کا مال تقسیم کر دیا. ایک آدمی جو ہے بالوں کی رسی لے آیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی سی اون تھی، جانور کی اون ہوتی ہے نا، بال ہوتے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ رسی بنی ہوئی تھی بالوں کی، جانور کے بالوں کی رسی تھی. جب لے آیا تو کہا حضور یہ بھی مال غنیمت میں سے ملی. حضور نے فرمایا تم کو جب بلال نے آواز دی 3 دفعہ تم نے سنی تھی کہ نہیں سنی؟ اس نے کہا حضور میں نے سنی تھی. آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں لے آئے تم جلدی؟ اس نے کہا حضور مجھے دیر ہوگی. فرمایا تو اب لوگوں کو میں نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، میں کس کس کو جا کے پہنچاؤں؟ اب کس کس آدمی کو، کیونکہ سب کا حق ہے اس میں، تو کس کس کو ادا کروں؟ لہذا میں قبول نہیں کرتا. اب قیامت والے دن تم لے کے آنا اللہ کی دربار میں. یعنی اتنی حضور نے سزا دی، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ بھی جب اعلان ہو گیا، جب منادی ہو گئی کہ مال غنیمت لے آؤ تم نے دیر کیوں؟ یہ تنبیہ ہوتی ہے. مقصد ہے کہ آئندہ آنے والی امت جو ہے وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے. ورنہ صحابہ کو تو اللہ معاف کر چکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کلن وعد اللہ الحسنى. اور صحابہ سب کے سب عادل تھے، ان میں کوئی خائن نہیں تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی منافقین بھی تو ہوتے تھے، ان سے ایسی حرکتیں ہوتی تھیں. ورنہ جو حضور کے سچے صحابہ ہیں اللہ پاک نے اگر ان سے کبھی گناہ ہو گیا تو ان کو چین نہیں آتا تھا جب تک توبہ نہ کر لیں، جب تک دنیا میں اللہ ان کو پاک نہ کر دے. قیامت والے دن تمام صحابہ کے صحابہ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے انہیں دنیا میں معافی عطا فرما دی. ایسے واقعات یا تو منافقین سے ہوئے
یا کبھی کسی صحابی سے خطا سہون ہو گئی اور حضور نے تشدید کر دی تنبیہ کے لیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے، اس لیے بعض اوقات سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو خیانت سے بچائے۔ فرماتے ہیں وقوله تعالی فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وزيد ثوابه وأجير من وبيل أي لا يستوي عقابه وأجير من وبيل عقابه من استحق غضب الله والزمه فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو بتلا دیں کہ افمن اتبع رضوان اللہ، ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے حکم پہ چلنے والا، امانت ادا کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا، کیا یہ اور وہ جو خیانت کرنے والا ہے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ محبوب خدا ہے، وہ مبغوض خدا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے ماننے والا، وہ خیانت کرنے والا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کا مقام جنت ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ جو آدمی امانت والا ہے، دیانت والا ہے، لیکن یہ بھی حدیث ہے میرے مدنی کی اول ما یرفع الامانہ، قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلے جو ہے امانت ختم ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا پھر لوگ انگلیوں پہ گنیں گے کہ فلاں شخص جو ہے نا جی وہ امین ہے، کہ فلاں بستی میں فلاں آدمی جو ہے نا وہ شریف آدمی ہے، کسی کے پیسے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امانت والا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن پھر اتنے تھوڑے رہ جائیں گے کہ لوگ گنیں گے کہ فلاں بستی میں ایک ہے، فلاں شہر میں فلاں کاروباری ایک ہے، تو انگلیوں پہ گنے رہ جائیں گے، امانت اٹھ جائے گی۔ ورنہ تو ہر کلمے پڑھنے والے کو امانت دار ہونا چاہیے تھا، ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ امین ہو۔ اگر وہ امانت کا خیانت کر رہا ہے تو اپنے ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تو اس لیے ایک محبوب خدا ہے، ایک مبغوض ہے، محبوب اور مبغوض کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے لا یستوی، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ من اتبع رضوان اللہ، جس آدمی نے اللہ کی رضا کو اختیار کیا، اللہ کے ثواب اجر حاصل کیا اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اس کے مقابلے پہ دوسرا ہے جس نے اللہ کا غضب لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑا، اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قیامت والے دن جہنم، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ لَهَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ، یعنی ایک وہ ہے جو قرآن مان رہا ہے، قرآن پہ چل رہا ہے، ایک وہ ہے جو اندھا ہے، قرآن سے اعراض کر رہا ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ كقوله تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فأولئك متاعناه متاع الحياة الدنيا، ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا آخرت کے انعام دینے کا، ایک وہ ہے جس نے دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھا لیا۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ثم قال تعالى هم درجات عند الله، قال حسن بصری یعنی اہل الخیر و اہل الشر درجات۔ حضرت حسن بصری حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ، کیا معنی؟ مومن کے بھی درجات، امانت والے کے بھی درجات، اور خیانت کرنے والوں کے بھی درجات۔ ان کے درجات خیر میں بلند ہوں گے، ان کے شر میں، یعنی ان کے بھی مرتبہ ہے، ان کا بھی مقام ہے، اور خیانت کرنے والوں کے بھی درکات ہیں کہ ان کو سزا ملے گی۔ اللہ وقال ابو عبیدہ والکسائی منازل، یعنی متفاوتون فی منازلہم، درجاتهم فی الجنت و درکاتهم فی النار، ہم درجات عند اللہ، کیا معنی؟ منازل متفاوتون، ان دونوں کی منزلیں قیامت میں الگ الگ ہیں، امانت والوں کی جنت میں اونچے درجے اور خیانت والوں کے درکات جہنم کے اندر، تو کیسے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قوله تبارک و تعالی ولکل درجات مما عملوا،
ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اس کے درجات ملیں گے. ولہذا قال تعالی واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو. ای وسیوفیہم ایہا ولا یظلمہم خیرا ولا یزیدہم شرا بل یجازی کل عامل بعملہ. اللہ تبارک و تعالی جاننے والے دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو، اس کا پورا پورا جزا، پورا پورا بدلہ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری بھلائی کو گھٹا دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو گناہ سے زیادہ سزا دے دینا. بالکل عدل ہوگا، سب کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیں گے. جزاء المحسن باحسانہ والمسیء باساءتہ، احسان کرنے والے کا بدلہ بھی احسان اور برائی کرنے والے کا بدلہ بھی جہنم اور بدلہ بھی آگ. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ای من جنسہم لیتمکنوا من مخاطبتہ وسؤالہ ومجالستہ والانتفاع بہ. اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا ہے مومنین پہ. اللہ کا احسان ہے کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ان میں پیغمبر بھیجا، اپنا نبی محمد عربی بھیجا، اور من انفسہم، ان کی جنس بشر سے بھیجا، تاکہ اگر وہ جنس نور سے ہوتے، اگر وہ فرشتے کی جنس سے ہوتے، اگر کسی جنس سے مختلف سے ہوتے تو تم ان سے صحیح استفادہ نہ کر سکتے. لہذا یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور بھیجا بھی انسانوں میں، بھیجا بھی بشر جن سے بشر میں. اس لیے فرماتے ہیں من انفسہم. اور یاد رکھیں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے بھیجا حضور کو تمام انسانوں اور جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت. تو وہاں تو لفظ عام ہے، یعنی کافر ہے مومن ہے، رحمت تو حضور سب کے لیے ہے کہ حضور کی وجہ سے امت عذاب سے بچ گئی. رحمت تو حضور سب کے لیے، یعنی پہلی امتوں پہ عذاب آیا، زلزلے آئے، خسف آیا، مسخ آیا. خسف آیا کہ پوری کی پوری امت زمین میں دھس گئی، مسخ آیا کہ چہرے بدل گئے، بندر بن گئے اور خنزیر بن گئے. حضور کی امت پہ یہ عذاب نہیں آئیں گے تو ساری امت بچ گئی، ساری دنیا بچ گئی، کافر بھی بچ گئے. لیکن جیسے فرماتی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن تو ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے، کیونکہ نفع وہی اٹھاتے ہیں، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہ لائے، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اس کے لیے تو قرآن ایک عام کتاب ہے. اس لیے پر میں احسان تو میرا مومنوں پہ ہے کہ اصل فائدہ تو ایمان والوں نے اٹھایا ہے نا محمد مصطفیٰ کا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو پورے عالم پہ رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. لیکن حضور کے وجود سے، آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ان کی جنس سے پیغمبر بھیجا تاکہ وہ بات بھی کر سکیں، سوال بھی کر سکیں، مدنی پاک کے قریب بیٹھ بھی سکیں، ان کی باتوں سے نفع بھی اٹھا سکیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں من آیات خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں ایک میری نشانی یہ بھی ہے، میرا احسان یہ بھی ہے کہ میں نے تمہاری بیویاں بھی تمہارے لیے تمہاری جنس سے پیدا کی ہیں تاکہ ہم جنس جب ہوگا تو ایک دوسرے سے زیادہ انتفاع حاصل کر سکیں گے. اگر بیوی آگ کی بنی ہوتی تو مٹی کے بنے ہوتے تو مسئلہ ہو جاتا نا. اب دیکھا نہیں کوئی جن اگر کسی عورت کو پکڑ لے یا عورت جن کسی مرد کو پکڑ لے تو کیا حال ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے قاعدہ ہے اللہ اگر چاہتے تو فرشتوں کو بھی زمین پہ بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے نبی سب اولاد آدم سے بھیجے، جن سے بشر سے بھیجے. میرے مدنی بھی بشر ہیں، سید البشر ہیں، ابن عبداللہ ہیں، ابن آمنہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. اور جو لوگ یاد رکھیں
انبیاء کی بشریت کے منکر ہیں وہ اللہ کے قرآن کے منکر ہیں، اور اللہ کے قرآن کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ بات تو کہہ دیتے ہیں جی ہم تو محبت میں کہتے ہیں نا، او جی ہم تو محبت میں ویسے کہہ رہے ہیں، خدا کے بندے محبت میں اگر کوئی آدمی حدود سے نکل جائے تو پھر بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود معین کی ہیں، ماں کی محبت کی ایک حد ہے، بیٹی کی محبت کی ایک حد ہے، بہن کی محبت کی ایک حد ہے، بیوی کی محبت کی ایک حد ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ حدود ہیں۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب اولاد آدم ہیں، سب ولد آدم ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ والسلام ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی انبیاء کی بشریت کا انکار کرے، یہ کہے کہ نبی بشر نہیں ہوتے، یا یہ کہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کہ انبیاء بشر ہیں یا نور ہیں، بہرحال یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن نے کہہ دیا انما انا بشر، الجھے ہوئے کا کیا مطلب؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، جب قرآن نے کہہ دیا ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، جب قرآن نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب قرآن نے کہہ دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، تو جب ایک نہیں سینکڑوں آیات موجود ہیں، جب میرے آمنہ کے لال نے خود فرما دیا انما انا بشر انسا کما تنسونا واغضب کما تغضبون، کہ میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ اور ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے آمنہ کے لال کے میرے آقا کے والد کا نام عبداللہ تھا اور دادے کا نام عبد المطلب تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ تھا، پھر بھی کہے جی پتہ کوئی نہیں جی گجڑے راز نے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد فرمایا وما ارسلنا، اب فرماتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ اعلان کر دیں، فرما دیں کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن اللہ نے مجھے شان دی ہے کہ یوحا الی، اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی، مجھے نبی بنایا، مجھے امام الانبیاء بنایا، مجھے امام المرسلین بنایا، مجھے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، ورنہ میں بھی بشر۔ انما الہکم الہ واحد، الہ تمہارا کون ہے؟ وہی ایک، واحد احد صمد، لا شریک لہ ولا نظیر لہ۔ اب اس کے کیا معنی تھا بعد میں یہ کہنے کا کہ میں بشر ہوں اور تمہارا خدا ایک ہے؟ کیا مطلب؟ معنی یہ تھا کہ اگر تم بھی مجھے نور بنا کے خدا بنا لو تو نبی تو 1,24,000 ہے، پھر خدا ایک تو نہ رہا، پھر تو 1,24,000 کو خدا ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر ہر نبی نور سے ہے اور ہر نور خدا ہوتا ہے تو پھر تو خدا ایک نہ رہا، حالانکہ خدا تو ایک ہے، وہ تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، باقی تو سب اس کی مخلوق ہے۔ اس لیے انما الہکم الہ واحد۔ وقال تعالی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، میرے مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ بھی بشر تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، میرا مدنی آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے وہ مرد بھی تھے، انسان اور بشر بھی تھے۔ وقال تعالی یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم وهذا ابلغ في الامتنان ان يكون الرسول اليهم منهم بحيث يمكن مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا احسان ہے، یہ میری منت ہے کہ میں نے تمہاری جنس سے پیغمبر بھیجی ہیں تاکہ تم بات بھی کر سکو، سمجھ بھی سکو، فائدہ بھی اٹھا سکو۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور پیغمبر کا وظیفہ کیا ہے کہ ان پہ اللہ کا قرآن پڑھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ،
ای یامرهم بالمعروف وینهی عن المنکر زکون نفوسهم طاہرا من الدنس والخبث الذی كانوا ملتبسین به فی حال شرکهم وجاہلیتهم. پہلا وظیفہ میرے مدنی کا یہ ہے کہ میرا قرآن پڑھ کے سنائے، اور دوسرا وظیفہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تمہاری ظاہری پلیدی بھی دور کرے، تمہاری اندر کی پلیدیاں بھی دور کرے، ظاہری نجاسات سے بھی تمہیں بچائے، تمہیں شرک و بدعات سے بھی بچائے، تمہیں شرک و کفر کی گندگیوں سے بھی بچائے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دوسرا وظیفہ. اور تیسرا وظیفہ میرے پیغمبر کا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن کی تعلیم دیں، وہ دانائی کی باتوں کی تعلیم دیں، وہ تمہیں اپنے طریقے بتلائیں، سمجھائیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اے من قبل هذا الرسول، میرے مدنی کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، تم نے کعبۃ اللہ کے اندر بھی اصنام رکھ دیے تھے، تم ہر وقت اپنی شرک کی پلیدی میں ایسے گمراہ ہو گئے تھے کہ ظلمات میں ٹھوکریں کھا رہے تھے. پھر ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اس نے آ کے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا، تمہیں امر بالمعروف کیا، تمہیں نہی عن المنکر کیا، تمہیں توحید کی دعوت دی، اور تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکالا. فرماتے ہیں لفی غی وجال ظاہر جلی بین لکل احد. میرے مدنی کے آنے سے پہلے تم ایسی جہالت میں پڑے تھے جو سب کو نظر آتی تھی کہ اللہ کے کعبے میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، صفا پہ تم نے بت رکھے ہوئے، مروہ پہ تم نے بت رکھے ہوئے، انسان ہو کے پتھروں کے آگے تم جھک رہے تھے، انسان ہو کے درختوں کے آگے تم جھک رہے تھے، انسان ہو کے تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے آ کے تمہیں ان اندھیروں سے، ان پلیدیوں سے نکالا، اور توحید کی روشنی، توحید کی حلاوت، توحید کے عقیدے کی لذت نصیب ہوئی. اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح معنی میں ایمان اور عقیدے پہ رکھے اور بچائے. وہی میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی امام مسجد جو ہے وہ بدعتی ہے، یعنی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کل خانیاں کرتے ہیں، جمراتیں کرتے ہیں، اور قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں، پھول ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ صحیح عقیدے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. فطروں کے بارے میں نے کئی دفعہ عرض کر دیا ہے کہ تمام حدیث کی کتابیں، سنن النسائی میں کتاب الصلاۃ کھول کے وطر کا باب پڑھ لیں، ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی سے بھی، اختلاف سے بھی، افتراق سے بھی بچائے. 7 چکر ہیں طواف کے، اور آسمان 7 ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ جانے. اگر ہم کسی صحیح مرشد کی بیعت کریں تو بیعت کئی قسم کی ہے. ایک بیعت حضور نے کی علی الاسلام، کافر لوگوں کو بیعت کیا اسلام پہ. اسی طرح حضور نے بیعت کی علی الجہاد، کہ جہاد کے لیے بیعت. اسی طرح بیعت تھی علی السمع والطاعہ، کہ میری بات سنو گے اور میری اطاعت کرو گے. اسی طرح حضور نے بیعت کی علی اللہ تفروا، کہ تم میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگو گے. اسی طرح صحابہ کہتے ہیں حضور نے بیعت کی کہ علی الموت، کہ تم میدان جنگ میں جمے رہو گے موت تک. تو اس لیے بعض علماء نے السمع والطاعہ والی بیعت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شیخ ہے، متبع سنت ہے، شرط ہے آدمی اس سے تعلق رکھے تاکہ اس کی ہدایات پہ چلے اور سنت رسول کا دامن پکڑے، اس کی اصلاح ہو تو کوئی نہیں، ورنہ کوئی ضروری بھی نہیں. باقی کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 10% جو ہے وہ پیر کا حق ہوتا ہے. وہ پیر نہ ہوا، ٹھیکیدار ہوا، ٹھیکیداروں سے بچو. یہ تو کنٹریکٹر ہوئے نا جو 10% پہلے وصول کریں بیعت کرنے کے لیے. یہ خالص حرام. ایسے لوگوں کے دور بالکل بھاگ جاؤ. اہل حق کا یاد رکھو، جو اللہ والا ہوگا اس کے دل میں پیسے کی طرف نہیں ہوگی. وہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. اور جو ہر بات پہ پیسے بنائے سمجھ لو یہ اہل باطل ہے. کہ آج عرس شریف ہے، آج منگل شریف ہے، آج 11ویں شریف ہے، آج 21ویں شریف ہے، آج 22ویں شریف ہے، بس منتا ہی رہے، چندہ پارٹی ہو. تو یہ لوگ حق والے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی بچائے. ایاک والکبر والحسد والغضب والشہوۃ،
بہرحال یہ میں نے پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس حدیث مبارک میں ہے۔ ہمارے ملکوں میں بعض جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اس میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ تمہارا کام ہے جائز اور آگے ظالم ہے وہ نہیں کرتا، اب تم مجبور ہو کہ تمہارا حق نہ مارا جائے، جب تم دو گے تو تم پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا۔ اگر دینے والا بھی ناجائز کرانا چاہتا ہے اور لینے والا بھی ناجائز کر رہا ہے، پھر دونوں پہ لعنت ہوگی، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ بعض ملکوں میں اگر ٹیکس جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہوں تو فقہا نے لکھا ہے کہ بچائے جا سکتے ہیں، لیکن جس ملک میں اسلام ہے، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک میں اسلام کا قانون ہے، دعا کریں اللہ قیامت تک قائم و دائم رکھے، تو اس ملک کے ہر حکم میں اطاعت کریں، ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کریں، چاہے نقصان بھی ہو، کیونکہ اسلام کی حکومت کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہو۔ اگر ایک آدمی مسواک کر رہا تھا، حمام میں چلا گیا، مسواک کرتا رہا، کوئی بات نہیں، مسواک بھی تو صفائی کے لیے ہے۔ سفر کس کو کہتے ہیں؟ سفر اسی کو کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے باہر جائے، سفر مانا ہوتا ہے کھلنا، تو باہر جا کے آدمی کے اخلاق کھل جاتے ہیں، کیسے اچھا ہے کیسا ہے، اس لیے وہ سفر ہے۔ اگر سفر میں ہے تو باقی ائمہ کے نزدیک 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع تو کر سکتا ہے، لیکن اس طرح جمع کرے کہ ظہر کو آخر وقت میں لے جائے، آخر وقت میں پڑھ لے، اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، مغرب کو دیر کر کے پڑھ لے اور عشاء کو اول وقت میں پڑھ لے۔ بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں، اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عورت جو ہے اگر وہ امام بنے، مردوں کی تو نہیں بن سکتی، آپس میں عورتیں بنے تو کوئی حرج نہیں۔ اختلاف جو ہوتا ہے مانا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، یعنی ایک عظیمت ہوتی ہے، ایک رخصت ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کئی مسائل ایسے ہیں، مثلا ایک امام کے نزدیک ہے کہ آپ نے دن میں کنکریاں مارنی ہے، رات کو نہیں مارنی، ایک امام کے نزدیک ہے کہ رات کو بھی جائز ہیں۔ تو اب 2 قول ہیں، بظاہر تو اختلاف ہے، لیکن امت کو تو فائدہ ہو گیا نا، بچ گئی نا امت، کہ اگر سب کے نزدیک ایک وقت ہوتا تو اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس لیے بعض مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی باعث رحمت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی روحانی علاج کی کتاب پڑھ کے اس پہ عمل کرتا ہے، مجھے روحانی کتابوں کا پتہ ہی نہیں تو میں بتاؤں کیا، ویسے ان چکروں میں نہ پڑھو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی روحانی عمل کی کتابیں نہ صحابہ کے زمانے میں تھی، نہ خیر القرون کے زمانے میں تھی۔ اگر یہ ضروری ہوتی تو اللہ کے نبی خود لکھ کے ہمیں بتلا دیتے کہ بھئی یہ روحانی، یہ سب اب ہمارے پاس کوئی روحانی نکل آئے، کوئی جسمانی نکل آئے، کوئی نورانی نکل آئے، کوئی تورانی نکل آئے، کوئی یہ سب ہمارے ہاں چکر ہیں۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھے۔ اگر آدمی ایک درخت میں دوسرا درخت لگانا چاہے، مجھے نہیں پتا ایک درخت میں دوسرے درخت سے آپ کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کی کوئی روحانی بات ہے جو مجھ جیسا جاہل نہیں سمجھ سکتا، کسی روحانی مولوی سے پوچھو، میں تو صرف عام طالب العلم ہوں۔ درخت میں درخت لگانے کا جو طریقہ ہے وہ کسی اور سے پوچھے، مجھے نہیں آتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک عورت کسی سے حاملہ بالزنا ہو، تم بھی شروع کر دو، وہ بھی تو کسی کے درخت میں درخت لگا رہے ہو، حرام ہے۔ ایک آدمی عمرے کرنے کے لیے آیا، طواف کر لیا، لیکن صفا مروہ بھول گیا، بال بھی منڈا ڈالے، بعد میں اس کو کسی نے کہا ماشاءاللہ آیا کیا کرنے تھا۔ کتنے بڑے 20-25 کام تھے عمرے میں جو بیچارہ بھول گیا، ایک طواف صفا مروہ تھوڑا پوچھا جو نہیں، ذمہ داری نہیں۔ بہرحال اب تو دم پڑ گئی، صفا مروہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی دے۔ ایک مدرسے میں آدمی ملازم ہے، اس مدرسے کے معلم کی جو تنخواہ ہے وہ آدھی دیتا ہے، آدھی خود کھا جاتا ہے، قیامت میں تو دے گا بابا، تم اس مدرسے کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اگر شادی نئی تھی، ایک آدمی نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو کفارہ ادا کرے،
ایک آدمی موت کی کیفیت میں ہے، اللہ سب کی موت آسان کرے اور ایمان پہ موت نصیب کرے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنس و انس کے نبی ہیں، تو اللہ نے ہر جنس سے نبی بھیجا۔ جن تابع ہیں انسانوں کے، وہ ادنا جنس ہے، نبی ادنا سے نہیں بھیجے جاتے، اعلیٰ سے بھیجے جاتے۔ اور پھر جب جنوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان بن کے فائدہ اٹھا سکیں، اور اسی لیے وہ اسلام لاتے رہے۔ اصطرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، قرآن میں موجود ہے، جن آئے، قرآن سنا، اسلام لے آئے۔ کعبہ پہ جو چھت پڑی ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی سے بنائی گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کس کے کو ملی تھی؟ اللہ کے بندے عقل کرو، یہ تو لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ شرافت اللہ بھائی، گزارش یہ ہے کہ وہاں آج کل جگہ کی اجازت نہیں ہے، جب اجازت ملے گی